اللہ سے تجارت اور پورے کے پورے مال کا جل کر راکھ ہو جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ جب بھی ہم بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا شیئر اپنے انکم میں سے نکالتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارا بزنس، ہماری جاب، ہمارے پیسے، ہمارا مال پھلتا ہے، پھولتا ہے، انکریز ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شیئر نکالیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ وہ ان پیسوں سے 4 پیسے اور بنا لیں یا اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لیں۔ آج سورہ قلم کے حوالے سے قرآن پاک کا ایک ایسا ہی قصہ ہم یہاں شیئر کرنے والے ہیں، ایک واقعہ، ایک کہانی جو شاید ہم میں سے کسی کی بھی زندگی بدلنے کے لیے بہت زیادہ مثبت ثابت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا باغ جلنے والا ہو اور یہ ویڈیو سننے کے بعد وہ بچ جائے۔ واقعہ سورہ قلم اور اصحاب الجنہ۔ اصحاب الجنہ کا مطلب ہے باغ والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا حوالہ دے رہے ہیں مکہ کے جو کافر تھے، ان کو اگزامپل کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو مخاطب کر رہے ہیں اصحاب الجنہ کے نام سے، یعنی کہ باغ والوں کے نام سے۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت مالدار تھا، اس کے بڑے بڑے باغات، فصلیں، یہ ساری چیزیں تھیں، پھل، سبزیاں، فصلیں، اور اس سے وہ تجارت بھی کرتا تھا، بہت کماتا تھا اور غریبوں کا حصہ بھی نکالتا تھا۔ یعنی اس کی عادت تھی کہ جب بھی اس کی فصل کٹتی تھی، پھل کٹتے تھے، تو وہ غریبوں کا حصہ الگ سے ان میں تقسیم کرتا تھا، اور اس کی برکت یہ تھی کہ اس کے بے حد باغات تھے، بہت مالدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح نوازا بھی تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا شہر نکالتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بہت زیادہ پروفٹ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس انسان کا وقت پورا ہو گیا، وہ انتقال کر گیا۔ ظاہر ہے اب یہ ساری چیزیں تو وراثت ہو گئیں، کس کی؟ اس کے بیٹوں کی، اور یہ ذمہ داری عائد تھی اب اس کے بیٹوں کے اوپر کہ باپ کے جانے کے بعد انہوں نے اس سب چیزوں کو ایسے ہی چلانا ہے۔ مگر ان بیٹوں کے دل میں آ گیا لالچ۔ شیطان مردود نے سوچا کہ چلو، باپ کو میں بہکا نہیں پایا، بٹ اس کی اولاد کو تو بہکا سکتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان مردود کا مشن ہے آدم کی اولاد کے راستے میں بیٹھنا، انہیں چاروں طرف سے اپنا نشانہ بنانا۔ بس ہم ہی ہیں جو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو غلط کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اب ہم شیطان کی ٹریپ میں پوری طرح پھنس چکے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا سر فخر سے بلند کریں اور شیطان مردود کو لان تان کر کے دفع کرتے ہیں۔ بہرحال باپ کے انتقال کے بعد اب باغات، زمینیں اور وہ جو بھی مال تھا سب بیٹوں کے حصے میں آیا۔ وہ 2 بیٹے تھے۔ ایک دن ان بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بہت ہی بیوقوفی کرتا تھا، اپنا اتنا سارا مال کوئی کسی کو کیوں دیتا ہے، یعنی وہ فقیروں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اب ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے جو ہمارا باپ کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، پلاٹنگ کی، کہ وہ جب پھلوں کی اور فصلوں کی کٹائی کریں گے تو ایسے وقت میں کریں گے کہ صبح کی روشنی نکلنے سے پہلے جو اندھیرے کا وقت ہوتا ہے بالکل اس میں کریں گے، تاکہ وہاں پر فقیر اور مانگنے والے جمع نہ ہو۔ اب دونوں بھائیوں میں یہ طے پایا کہ ہمارا جو مال ہے ہم اسے غریبوں کو نہیں دیں گے، بلکہ اپنے ہی لیے رکھیں گے، تو پہلے ہی کاٹ لیں گے تاکہ فقیر نہ پہنچ پائیں اور سارا مال ہمارا ہی حصہ بنے۔ فقیر آ جائیں گے تو وہ پھر ایز یوزول جیسے ہمارے باپ ان کو دیتے تھے تو ہمیں بھی ان کو دینا پڑے گا، تو ہم نہیں دیں گے۔ اب یہاں لالچ جو ہے نا، وہ واقعی بری بلا ہے۔ انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ بھائی جب جو غریبوں کو ہم دے دیتے ہیں اس کو ہم بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں، تو ہمیں تو فائدہ ہے۔ باپ ان کا جب بانٹتا تھا تو اچھی خاصی کوانٹٹی میں ہی بانٹتا ہوگا۔ بہرحال ان بھائیوں نے جب یہ طے کیا تو اب رات کا وہ پہر جو صبح سے پہلے کا تھا وہ اس میں نکل گئے۔ کہاں نکل گئے؟ اپنے باغات کی طرف نکل گئے کہ بھئی پھلوں کی اور فصل کی کٹائی جو ہے نا وہ ہم نے اس ٹائم میں کرنی ہے تاکہ فقیر نہ پہنچ سکے۔ بس اس وقت کوئی فقیر آئے گا ہی نہیں، کوئی مانگنے والا آئے گا ہی نہیں، اور ہم سارا کاٹ کے مال جو ہے وہ اپنا لوٹ کرا لیں گے۔ اب وہ لوگ نکلے اور اپنے باغات کی طرف وہ جا رہے ہیں، باغات کی طرف جا رہے ہیں، راستہ بھی صحیح ہے، اپنی زمین کے آنے کا بھی ہو گیا ہے کہ بھئی اب زمین شروع ہو جائے گی، اپنے باغات شروع ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں آتا ہے عذاب الہی، اللہ کا عذاب تیز۔ جب وہ وہاں انہوں نے جانے کا پلان کیا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تیز بجلی اور طوفان اور یہ وہ کر کے آگ لگا دی، پورے باغات کو جل کے راکھ ہو گئے وہ۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہو گئی، پیچھے باغ کا کام خراب ہو گیا۔ وہ لوگ نکلے، جا رہے ہیں اپنے باغ کی طرف،
اپنے ہی باغات میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ شاید غلط راستے پہ آ گئے ہیں، یہ ہمارا تو نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے نکل جاتے ہیں تو سوچتا ہے ارے وہی ہمارا تھا، اب سٹ پٹا گئے وہ کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے یہاں باغات تھے، یہ جلا ہوا پڑا ہوا سڑا ہوا کیا پڑا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا یہ؟ اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اسپیشلی انہی کے باغات کے لیے ہوا تھا۔ تو اس وقت وہ اتنے ملامت میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیوں کیا، ہمیں پہلے ہی سمجھ بوجھ اور ہمیں پہلے ہی ہدایت مل جانی چاہیے تھی، ہم نے یہ کیوں کیا؟ تو ان کی جو انٹینشن تھی نا وہ کسی کا حق کھانے کی تھی، اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنے کی نہیں تھی۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی بنتی ہے، اس میں سے غریبوں کا حصہ بھی بنتا ہے۔ تو جب انہوں نے پلاٹنگ کی کہ بھائی ہم نے تو یہ سب کرنا ہی نہیں ہے نا، بخیل بن گئے بالکل، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے سزا یہ تھی۔ جب تک ان کے باپ کے ہینڈ اوور سب کچھ تھا، وہ غریبوں کی مدد بھی کر رہا تھا، صدقہ خیرات بھی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے تجارت بھی کر رہا تھا، اور اس کا بزنس بڑھ رہا تھا، اس کے مال میں برکت ہو رہی تھی۔ لیکن جب بیٹوں نے باغات کو سنبھالا، ان کے اندر لالچ آ گئی اور فوری اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ یہ جو ہے نا، یہ بندے، یہ ان کی نیت خراب ہی رہے گی، انہوں نے نہیں کسی کو کچھ بھی دینا۔ تو آپ کسی کے ہاتھ سے بھلے بے شک چھینیں، لیکن اس کے نصیب سے نہیں چھین سکتے، اور اس طرح سے بخیل ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے ایکسس جو ہے، جو آپ کی بیسک نیڈس کو چھوڑ کر ہے، جو آپ کے ایکسٹرا ہی ہے آپ کے پاس، تو اس میں سے تھوڑا سا شیئر تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے نا، وہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں فیکٹریز میں آگ لگ گئی، بڑا سارا بزنس تھا جل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم مزدوروں کے حق مار دیتے ہیں، بہت سارے مزدور ہوتے ہیں جو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں بیچارے، ہم لوگوں سے اس طرح کام لیتے ہیں کہ وہ ان کی محنت، ان کا خون پسینہ اس طرح کے، تو ان کو پیسے بھی ہاتھ میں نہیں رکھتے، ان کو سہولت بھی نہیں دیتے، بس مالکان نچوڑنے میں لگے پڑے ہوتے ہیں۔ کسی کا گھر چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کسی کے پاس کھانا ہے نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں پہ غور کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ کے بندوں کی مدد کرے، ان کو حفاظت میں لے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے غرق کر سکتے ہیں؟ تو عذاب اسی پہ آتا ہے جو عذاب کے لیے ولنگ ہوتا ہے، جو چیلنج کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ یہ اصحاب الجنہ والا واقعہ مجھے بہت اچھا لگا اس پرپس سے کہ بخیل نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے کم از کم اتنا آپ بانٹیں، تاکہ آپ ایک آپ بڑھے، آپ ہی کا فائدہ ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، تو بڑے ہم سے کہتے تھے کہ تم کسی فقیر کو دو گے تمہیں ڈبل مل جائے گا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم آصف آزمانے کے لیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ڈبل کر کے واپس کرتے کہ نہیں کرتے، ہم 5 روپے کا سکہ یا تھوڑا سا جو بھی ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے وہ ہم فقیر کو دے دیتے تھے، اور سوچتے رہتے تھے اچھا ڈبل ہو کے واپس کب آئے گا، ڈبل ہو کے واپس کب آئے گا، تو وہ ڈبل ہوتا تھا اور وہ ملتا بھی تھا، کہیں نہ کہیں سے بھی ملے، کیسے بھی ملے، کچھ بھی ہو۔ بڑی حقیقت ہے، آپ نے تھوڑا سا انویسٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھرمار کر دی۔ تقویٰ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اور جو وہ حکم دے رہے ہیں اس پہ چلیں تو صحیح، حکم پہ چلیں گے تو پھر نوازش بھی ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ، اگر کسی کے دل پہ یہ چیز اثر کر رہی ہے تو ضرور سوچیں، کہیں آپ کی وجہ سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کہیں کسی کی خاموش آہوں کا آپ اپنے لیے دلل تو نہیں بنا رہے۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے کے بعد